السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے وقت گوشت نہیں کھایا کرو، آپ زندگی بھر کینسر سے بچ رہو گے۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت سے کم ہو۔ اگر سوتے وقت اطلاع ہوتا ہو تو اس پہ گول دہی میں ملا کر پیو۔ پٹکری کا پانی چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹھیٹ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زیادہ دیر تک جینا ہے تو ذہنی دباؤ سے خود کو دور رکھا کرے۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ ناظرین، بہت زیادہ غصہ کرنا، پیشاب بلا وجہ رکھنا، ہر وقت مایوسی اور غمگین رہنا، باہر کھانے زیادہ کھانا، صبح دیر تک سونے کی عادت۔ اجوا کھجور پیٹ اور جگر کی کینسر کو روکنے کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ ناظرین، پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کرو، گردے اس وقت صاف ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنگترے کا جوس بنا کر پیو، تھکاوٹ دور ہوگی۔ محترم، کھانے سے قبل پانی پیو، آپ کی عظمت صحت مند ہو جائے گی۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنے اور کھانے کی خواہش نہ ہونا ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، دوپہر کا وقت صرف آدھا گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میری بیٹے، میں نے پتھر اور لوہا اٹھایا ہے مگر بری پڑوسی سے زیادہ وزنی ہے، یعنی تکلیف دہ چیز کوئی نہیں دیکھی، اور میں نے ہر کڑوی چیز کا ذائقہ دیکھا ہے مگر تکبر سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں دیکھی۔ ناظرین، بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو تو خشک انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ ادرک والے پانی پینے سے زندگی بھر خون کا گاڑا نہیں ہوگا۔ ناظرین، جن لوگوں کو بار بار پیشاب کا آنے کا پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ کھائیں۔ ناظرین، زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ کالی مرچ انتظام کو درست کر دیتے ہیں۔ اگر کپڑے دھوتے وقت پانی میں نمک ڈال دیا جائے تو کپڑوں میں چمک آ جائے گی۔ ناظرین، حضرت سیار کہتے ہیں، حضرت لقمان حکیم سے عرض کیا گیا، آپ کی حکمت اور دانائی کا اصل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں اس چیز کا سوال نہیں کرتا جس کی مجھے حاجت نہ ہو، اور ایسا کام نہیں کرتا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ہوئے ماشاءاللہ، زیادہ سوچنے سے سر کا درد ہو سکتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو کسی صرف 2 یا 3 لفظوں کے اندر جواب دے ہیں وہ لوگ بہت ذہین اور عقل مند ہوتے ہیں۔ آئے ماشاءاللہ۔ ناظرین، اگر رات کو 1 کیلا کھا لے تو آپ کو سونے کے دوران پیشاب تنگ نہیں کرے گی۔ ناظرین، زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو سکتا ہے۔ محترم، جو روزانہ روٹی کے ساتھ 1 ٹماٹر کھا لے اس کا بال ساری زندگی سفید نہیں ہوں گے۔ اوئے ماشاءاللہ۔ صرف 20 منٹ پیدل چلنے سے مالش کی دوائی کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور باتیں بولنے لگتی ہے۔ نہار منہ روزانہ کھجور کی 2 دانے کھانے سے معدہ ہمیشہ فٹ رہے گا اور معدہ توانا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگائیں، وہ منہ کو کیلا چھوڑ دے، انشاءاللہ درد ختم ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ جو عورت کم بولتی ہے ایسا عورت دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ والدین کی جھگڑے زیادہ دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ سچ۔
صبح کے وقت روزانہ چند منٹ واک کرنے سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی اور جسم ساری زندگی بیماری سے پاک رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اخروٹ اونٹوں کی رنگت بہتر رکھنے کے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت یحییٰ بن جہدہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی حیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ان سے کہا، اے ابو عبداللہ، خوشخبری لیجئے کہ آپ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر تشریف لے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کیسا ہو سکتا ہے جبکہ میری گھر کی یہ شان و شوکت ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، تمہارے لیے دنیا میں اتنا ایسا کافی ہے جتنا ایک مسافر کا توشہ ہوتا ہے۔ واقعی سچ۔ ٹی بی کی مریض کو ٹماٹر استعمال نہ کرو۔ اگر بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ اور کھیرا کھاؤ۔ جوڑوں اور گھٹنوں کی درد میں ایلو ویرا کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھائیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ ناظرین، جن لوگوں کو دل بھر بار بار خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے وہ الائچی چپا کر رہا کرے، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ 2 دن بعد عصر اور مغرب کے درمیان والا وقت مقرر کر کے چند عدد بادام کھاؤ، دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو اچانک بخار کا مسئلہ ہو، انہیں میتھی کا پانی پلانے سے بخار پوری طور دور ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں پر انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی جریا کا باعث بنتا ہے۔ شام کے وقت ایل والی چیزیں کھانے والے افراد جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ شام کے وقت موبائل سے دور رہتے ہیں ان پر سکون نیند آتی ہے۔ چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر کیرا اور لیموں کا رس لگایا کرے، ساری زندگی جریا نہیں پڑے گی۔ اچار کھانے والے موٹاپا تیزی سے کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ کھانے میں عیب تلاش کر کے ناشکری کرتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے حافظہ کمزور ہو جاتی ہے۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلاپن آنے لگے گا۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ بھول جاتا ہے اور سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کم کھانا، کم بولنا اور مسکراہٹ لمبی عمر کا راز ہے۔ ناظرین محترم، جب پسینہ زیادہ آ رہا ہو تو زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پیو ورنہ گلے کا کینسر ہو جائے گا۔ زیادہ چاول کھاؤ گے تو جگر خون بنا کم کر دے گا۔ جوہوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ادرک پیس کر سر میں ڈال دو، جوہیں ختم ہو جائے گی۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتے ہو روزانہ کھجور کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر استعمال کے لیے بہترین ہے۔ خون دینے سے سب بڑا فائدہ خون دینا صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالنا ہے، جو قیامت تک نسل در نسل آپ کے لیے ثواب کا موجب ہے۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ خون میں آئرن کی مقدار بیلنس رکھنا، اور سب سے بڑا فائدہ صحت مند اور فریش زندگی گزارنا۔ ریگولر خون دینے والے جلد دوسروں کی نسبت زیادہ عرصے تک جوان اور صحت مند رہتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو اپنا پاؤں زمین پر رکھ دیں۔ گنے کا رس پینے والے انسان کی معدہ شفایاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، جو لوگ کھجور اور انار کھانے کی عادی ہو
ان میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر چہرے کو نرم، ملاحم، خوبصورت اور چمکدار بنانا ہے تو دن کے آغاز میں بادام کا تیل چہرے پر لگا لیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب انسان گناہ گار ہے اور بہترین گناہ گار توبہ کرنے والا ہے۔ بہترین گناہ گار توبہ کرنے والا ہے۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی بڑھاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی پیٹ میں درد رہنے لگے تو نہار منہ دہی کھاؤ، آرام آ جائے گا۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کی سارے کیڑے مر جائیں گے۔ نہانے سے قبل ناک میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوگی۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک بڑا الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ پانی پینے کے پوری بعد لیٹنا اور جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ ناظرین، آگ نہ نکالا کرو، ایسی کرنے سے جوڑوں کا درد کی پرابلم ہو جاتا ہے۔ ناک پر زیادہ آگ پھرنے سے ناک کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ پینے استعمال کرنے سے گردے صاف اور صحت مند رہتے ہیں۔ بینگن کا سالن کھانے سے انسان کا دل بہت ہی طاقتور رہتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اپنی گناہوں کی شکایت لے کر حاضر ہوا اور ان سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ان سے گفتگو فرمانے لگے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ رو رہا تھا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے ہے تو آیا تھا، اب اس کا وقت آ گیا۔ جنت کا 7 دروازے ہیں جن میں ہر ایک دروازہ بند ہوتا اور کھلتا ہے سوائے توبہ کے دروازے۔ اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، تو عمل کرتا رہا اور مایوس نہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ بدن میں سستی اور تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو زیتون کے تیل کی مالش کرنا چاہیے۔ ناظرین، پچھلے قوموں کی پاؤں ننگے اور امیدیں بلند تھے، اور آج کے نسل کی جوتیں مہنگی اور دماغ خالی ہے۔ ناظرین، قبض اور بواسیر کی شکایت کے لیے رات کو سونے سے پہلے 2 چمچہ ایلو ویرا کھا لیں۔ ایک درمیانی سائز کے مولی ٹکڑے کر کے اس پر ایک لیمون چھڑک کر دیگر نمک مسالے ڈال پر بغیر نیال منہ کھا لیں۔ 1 گھنٹہ تک اور کوئی چیز مت کھائیں، انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ ناظرین، سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈالو، درد پوری ختم ہو جائے گا۔ ہوئی ماشاءاللہ۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ جو انسان یا منہ زیادہ پانی پیتا ہے اس کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ مرغی کا گوشت میں موجود پروٹین سے بھرپور اعضاء فریج سے نکالے جانے والے کی بات بدل چکے ہوتے ہیں اور گرم کرنے کی صورت میں زہریلے بن کر نظام انتظام کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ناظرین، گلا خراب ہو تو سرسوں کے تیل سے گلا کی مالش کی جائے تو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ ادرک کے زیادہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت، پیٹ میں درد اور سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت معصب بن سعد حضرت حفصہ بن عمر کے بارے میں روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے کہا، اے امیر المومنین، اگر آپ اپنے ان کپڑوں سے نرم کپڑے پہنیں اور اپنے اس کھانے سے اچھا کھانا کھائیں تو آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر زمین کی فتوحات کھول دیا ہے۔ ناظرین، کیا فرماتے ذرا سنو۔ اور آپ پر رزق و وسعت دی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
میں تمہارے ساتھ جھگڑے میں تمہیں ہی فیصل بناتا ہوں۔ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کتنی سختی کے سامنا کرنا پڑا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والے واقعات یاد دلانے میں شروع کی، یہاں تک کہ آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو رلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تحقیق میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے جو دو ساتھی تھے وہ ایک راستے چلے گئے ہیں، بس اگر میں ان کے راستے کے علاوہ راستہ پر چلوں گا تو میری وجہ سے ان کے راستے کے علاوہ اور راستہ چلا جائے گا، بس میں خدا کی قسم البتہ ضرور بل ضرور ان کی سخت زندگی کی طرح ان کے ساتھ شریک ہوں گا۔ ماشاءاللہ، شاید اگر میں ان کے ساتھ ان کی آسودہ زندگی میں پایا جاؤں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اپنے دو ساتھیوں سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ناظرین، ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چکھنے سے آپ کی آواز کمزوری کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ ناظرین، پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ تو پیٹ کا گیس ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ امرود کی بیج کھاؤ، چہرہ گول ہو جائے گا۔ موٹاپا کی شکار لوگ ناپ میں لیموں کا رس ڈال کر وزن 7 دن میں 2 کلو کم ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر کوئی بڑی بیماری گھیر لے تو جتنا ہو سکے کھانا کم کھائے گا۔ 2 دانے انجیر کی اور 2 دانے بڑی الائچی گرم پانی میں ابال کر پینے سے 20 منٹ میں قبض کھل جاتی ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کو کھانے میں بند گوبھی استعمال کریں، موٹاپا کو کم کرنے کی سبب بنتی ہے۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اذان اور صف اول کی فضیلت کے بارے میں جان لیں، پھر اگر انہیں اس کی حصول کے لیے قرآن اندازی کرنے پڑے تو وہ ضرور قرآن اندازی کرے گی، اور اگر وہ نماز کے لیے جلدی آنے کی فضیلت کے بارے میں جان لے تو اس کی طرف ضرور سبقت حاصل کرے، اور اگر انہیں نماز عشاء اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو انہیں پڑھنے کے لیے ضرور مسجد میں آئے، خواہ وہ انہیں سرے یا پاؤں اور گھٹنوں بل کر چل کر آنا پڑے۔ ہوئی ماشاءاللہ، اللہ ہمیں اور آپ لوگوں کو توفیق دے کہ مسجد جا سکیں۔ اجوین نزلے زکام کو ختم کرتے ہیں، دمے کی مریض کو ختم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، پیاز اور چکن کو پانی میں ابال کر اس کا سونپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ ناظرین، پیاز کاٹنے کے بعد آنت کی بدبو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ ناظرین، سوال، خون دینے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جواب، خون دینے کا نقصان کوئی نہیں، البتہ بڑا فائدہ ہے کہ ریگولر خون دینے والے فرد کو دل کی درد اور کینسر کی چانسز باقی افراد کے مقابلے میں 95% کم ہوتی ہے۔ یہ ریسرچ امریکہ میڈیکل ایسوسی کی ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پاؤں تک چھو کر لے جائے اور اسی حالات میں 5 منٹ تک رکھیں۔ بیوقوف سے عقل کی بات کرو گے تو وہ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے۔ عقل کا ہونا کبھی بھی سزا بن جاتا ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی قائم رکھنا چاہتے ہیں تو صبح آنکھیں کھلتی ہی ایک دانہ اجوا کھجور منہ میں ڈال لیا کریں۔ کیلے کی چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اس سے چہرے کا سکریپ کریں، اور ایسے کرنے سے جلد صاف ہو جائے گی، داغ دھبے دور ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں وٹامن اے کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کرے، کچھ دنوں میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو ملے گا۔ ماشاءاللہ، سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو۔